اگر عورت بدزمان ہو اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا ہے، اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں. وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے. اچھا، دجال نکلے گا. ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی. کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا. قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. کیا علی بھائی میت کو پتا چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا ہے؟ اگر کو کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا، پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے. تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک. بس یہ عقیدہ ہے. مرحوم والدین اگر خواب میں پریشان دکھیں بھائی والدہ میں، تو یہ خواب کے معاملات کتنی فیصد حقیقت ہوتے ہیں؟ اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے؟ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں، یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. علمی دلائل سے دیتے ہیں بہترین جواب. بہت ہی کمال کے آدمی ہیں آپ انجینئر صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. ویلکم اگین جی نادر بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں دوسری دفعہ جی. الحمدللہ 2.0. الحمدللہ. اچھا، یہ خطبہ جو آپ دیتے ہیں، ایک آپ نے ٹرینڈ، ایک ہر کسی کا الگ ہے، آپ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کوئی بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے. یہ اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ استقامت دے. آمین. اچھا علی بھائی، اگر عورت بدزمان ہو، مطلب اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا، ایسے ماحول ملتے ہیں میاں کی غیر موجودگی میں اور میاں اگنور بھی کرتے ہیں، یہ والا تو ایکسٹریم رن مریدی ہے نا. اور بہت زیادہ بد اخلاق ہو، آوازیں بھی باہر تک آئیں چیخنے چلانے کی، اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ نہیں، کیوں طلاق دینی ہے میرے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ اسے. ہاں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں. وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ صحیح ہے ساس اور سسر ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ ون سائیڈڈ ایسی بات ہو، ایسی بھی ہے کیونکہ دونوں طرف ہے علی بھائی، دونوں طرف ہے. لیکن میں اس دونوں بات طرف کو ہے. کلیئر بہت کروں، پڑھے لکھے بھی، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھے لکھے بھی طوفان بدتمیزی جو ڈگری سمجھ کے وہ ان پڑھ جاہل بولتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا جو ہمیں پتا ہے ہم نے. جی میں آپ کو پہلے بتاؤں، میں چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہوں، میرے پاس فیڈ بیک آتی ہے اس حوالے سے. 80% سے زیادہ کیسز وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابتدا جو ہے نا اس ساس اور سسر کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو زبانی کلامی تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بیٹیوں والا درجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا. جی نہیں، میں یہ پوری بات مکمل کروں گا، یہ پوری ڈاکٹرین ہے. دوسری بات، وہی ساس اور سسر جب ان کی اپنی جوان بیٹی
10-11 بجے سو کے اٹھتی ہے نا تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتے کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے, لیکن اپنی بہو کی یہ برائی ساری عورتوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ. چونکہ انہوں نے بیٹی مانا نہیں ہے, ایک کمپیٹیٹر مانا ہے, تو بھائی تیار رہے پھر کمپٹیشن کے لیے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے. ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارا اجر تمہارے رب کے حضور پکا ہو جائے گا, سورہ شورا میں آیا. اچھا یہ میں پہلو میں اس ترتیب کور کروں گا. اب میرا سوال جی میں ادھر آ رہا ہوں نا سرکار, چونکہ آپ نے سوال کیا نا تو میں تو ایک طرف کا وکیل تو نہیں بنوں گا, میں نے تو دونوں طرف کی بات کرنی ہے. اچھا برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے, معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری قسم کا, کہ جہاں پر ساس سسر تو بڑا اچھا رویہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کمزور ہیں بیچارے, جی اس بیوی کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گالیاں نکال رہی ہے. اول تو میری اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی ایگزامپل رپورٹ نہیں ہوئی. علی بھائی میں آگے بتاتا ہوں, اور سرکار مجھے جواب دو. آپ کا میں نے سوال سمجھ لیا. میرا سوال تھا ہی بیسیکلی اسی پہ. یہ والا تو ایک پوائنٹ ہم نے بچپن سے سنا ہے, نا وہ بھی نہیں سنا. والدین والا, اور بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو. بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی, وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی, لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا, جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے اور بیوی کو ایک ولن بنا کے پیش کیا گیا, حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو. ہمیشہ ماں باپ کا آیا ہے. اب اگلی بات, آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے. بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا. وہ جو خامد ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ اس کے اوپر فرض ہے, اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں. وہ علیحدہ سے رہیں. اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل. طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک, لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی کہ میرے ماں, جی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں تو ایٹ لیسٹ گالیاں نہیں دیتا, میں تو برا بھلا نہیں کہتا, اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی ہے. دل میں تو آتا ہے, کچھ لوگوں کے نہیں آتا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا, یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے. مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے آج تک خامند سے کھلا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے, مجھے جہیز نہ ملنے کے اوپر تانے دیتا ہے. وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس, تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے, مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اور اگلی بات سنیں, وہ بیویاں جو پوری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں نا, ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہ بیویاں جو اپنے خامدوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی دوست ہو, اور وہ دعوت دے کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور دیکھنے کی نیت سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کی ٹریڈیشن کیا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. جب مفتی طارق مسعود صاحب مندر گئے تھے, لوگوں نے اعتراض کیا تھا, تو میری ویڈیو اس کے اوپر آئی تھی کہ مندر میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. باقی اگر آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے, تو قرآن میں جگہ جگہ ہے سیرو فی الارض, پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو, سیرو فی الارض, کہ کتنے ہی جو قلعے تھے وہ ویران ہو چکے ہیں, کتنے ہی کنویں تھے جو اس وقت خشک ہو چکے ہیں. اس سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں ان کے طریقے پہ, بلکہ وہاں پہ آپ نالج کے طور پہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں آیا صوفیہ کھولا ہے نا ٹرکی والوں نے, ترکیے والوں نے, تو وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نا, جیزس کرائسٹ کی جو سامنے تصویر ہے نا,
اس کے آگے وہ پردہ لٹکاتے ہیں. جی 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 ہاں، جی میں گیا اور ہوں، نماز بالکل ایسے ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی, اس کے بعد پردہ انہوں نے ہٹا دیا. ہاں, نماز اس حالت میں نہیں ہوگی کہ سامنے آپ کی تصویر ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ تعظیم کی نیت سے تصویر بنی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ انہوں نے اس کو مینیج کیا. اس طرح کے کوئی معاملات ہوں نا, وہ آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. اور میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا اسپیشلی اس حوالے سے کہ تھوڑے آپ اتنے زیادہ کنزرویٹو نہ بن جائیں. دیکھیں جرمنی میں, یورپ میں, امریکہ میں جب کووڈ کے دن تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پریئر ہال چھوٹے تھے, تو انہوں نے گرجوں کے دروازے کھولے, کئی لوگوں نے وضو خانے بنوائے, وہاں پہ ٹوائلٹس بنوائے, ملینز آف ڈالر لگائے کہ مسلمان جمعے کی نماز ادا کرے. آپ میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرسچنز یا جوز میں سے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے اجازت دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کہنا, اچھا ہمارے معاشرے میں علی بھائی کسی کو تو تڑاک کرے, وہ تو تڑاک کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے. اور خالق کو آپ, یہ ایک عام جو انسان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لفظ تو بولا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہے؟ ہاں جی, اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں عربی کا تعارف ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور انگریزی میں تو اور آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہے ہی سارا ڈرامہ بازی, آپ اور تم, یہ ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے زبان چوز کی ہے نا, اس میں آپ اور تم کا فرق ہی نہیں. تم بھی تم ہوتا ہے, آپ کے لیے بھی تم ہی ہوگا, ٹھیک ہے. مانے جی, مانے اس کے وہی رہیں گے. لیکن آپ ذرا ایک سرکار اردو نا, جی جی ہم اردو اسلام کی نہیں بات کر رہے, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے. انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بھیڑ بکری ہو, آ جاؤ, تمہیں ایکسیپٹنس دے دوں گا. انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو یہاں آ جائیں, تو اور تم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, تو شمع رسالت ہے. اعلیٰ حضرت نے کئی نعتوں میں تو اور تڑا, جو یہ تو تڑا ہی کہتے ہیں نا, استعمال کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اللہ کے لیے استعمال کریں, پیغمبر کے لیے استعمال کریں, یہ مقصد آپ نے بدتمیزی مطلب بتا دیا نا, اس کا معنی بتا دیا. اچھا, لیکن وہ مطلب عربی میں ہے, اردو میں یہ بدتمیزی ہے. ہاں, لیکن اردو کے اس اسلام کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا. یہ ان کا اسلام ہے, سیدھی سی بات. اردو کی کیا ہسٹری ہے بائی دی وے, کب سے؟ یہ تو دیکھیں, فارسی, عربی مین, یہ دو زبانیں جن سے یہ ایوالو ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریا رکھ لیے ہوئے ہیں, خصوصاً لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں ایک پروٹوکول رکھا ہے. اب آپ دیکھیں, اس سے بھی خطرناک چیز ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے سیغے سے بھی کہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یا دہانی والی کتاب کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حالانکہ اللہ تو سنگولر ہے, لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا سیغہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا. اچھا, کراچی کے لوگ بھی, لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے, ہم نے پان لیا, حالانکہ وہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے. ہاں, ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اچھا, میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے, عربی میں دونوں ایک ہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ فرماتا ہے کہ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پرہیزگار ہو, وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو. اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں. اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ جب تم اپنے لحاف میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں. لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے, اور وہ فرینکنس کا رشتہ آپ سے ڈیولپ نہیں ہوتا, تم سے ہوتا ہے. کیا بات. ہاں بالکل. اچھا علی بھائی, میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے, قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں, یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اوکے. کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے,
خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ، بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی الفاظ ہیں، ہاں شق القمر ہو گیا، قریب آ گئی قیامت، اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے نا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے، اینڈ آف دا ٹائم کی سیریز چل ہاں رہی جی ہاں جی، ہیں. قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں آئے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا، پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں، یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو، ہاں یعنی اس کے گھر نہیں، اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی، بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا، ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. تو یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں، اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی، چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں، رومن اور پرشین امپائر، لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی، وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سورۃ النساء میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دجال جب نکلے گا نا، یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومناتھ پہ بھی حملے کرتے رہے، انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا، دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں جی، کہ کشتی کے تھپیڑے، صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی. اس کے بعد جساسا والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا. اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہیں، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے، ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے. ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا، بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا. خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں. سمجھ گیا. اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے
یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی, صحیح 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں, آج بھی نہیں آتا. ہاں یہ موڈ ہے, برزخی موڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں, خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا, جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا, میرا گھوڑا بھی بھدک گیا. نبی الاسلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا, ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمران بن حسین ایک صحابی تھے, وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے, دیکھا انہوں نے بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے, یہ جزوی معاملات ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے, ایسا نہیں ہوگا. وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں, اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی الاسلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں. نبی الاسلام کو عذاب قبر دکھایا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک چگلی کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک ٹہنی توڑی, اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے. اب مجھے بتائیں, صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا. جو صحابہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا. اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے, میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے, دکھا نہیں, لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے, علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا, یاجوج ماجوج آ گئے, ساری چیزیں, اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے, ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہے. جو اٹامک بمز ہیں, گنز ہیں, جو بھی عام سب ختم ہو گیا. واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے. یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں. دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے. مے بی ایسا ہو, مے ناٹ بی. اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دیں دنیا میں, ٹیکنالوجی ختم. دیکھیں نہیں اتنی جلدی سیٹلائٹ ختم, یہ ختم. سرکار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں ایک بات جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے. جی جی آپ ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ اٹامک بم چاہیے, چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی. اچھا. اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, یہ ان کی کیا سرائی ہے, مے بی مے ناٹ بی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کے اپوزٹ دلائل بھی موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور چوتھا نارمل, اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا. تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے, ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف, انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. وہ نہیں یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج, بھئی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی. صحیح. اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ
کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے. تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا، یہ انہوں نے کیے تھے، جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو، آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا، میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں، اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے، عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو، وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا، ہاں، مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں، مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا، پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو، پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا، کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی، ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں، اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا، باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. اچھا علی بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک، آپ کو کیا لگتی ہے؟ زندہ اٹھایا گیا، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا، اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں، تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ول آف گاڈ ہے، ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے. لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی، اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ، یہ بتاتے ہیں. 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بغیر باپ. ہاں، عیسیٰ ابن مریم تو گئے ہیں اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے، جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں، اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے، زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے. ایک تو ول آف گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے. قوم شعیب کو عذاب دیا گیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو یہاں نہیں دیا گیا، یہاں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. صحیح ہے، شاید قیامت میں لانا ہے، قیامت میں لانا ہے. اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی روش ابھی تک نہیں چھوڑی، ان سے آ کے بدلہ لینا ہے. اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی ایپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا، مسیح الدجال. آپ دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے، کیونکہ وہ دجال مسیح ہے، جھوٹا مسیح، دغا باز مسیح. اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے. عیسیٰ مسیح کا مطلب، عیسیٰ مسیح کا لفظ عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا، مسایا. ٹھیک ہے، مسایا یعنی نجات دہندہ لوگوں کا. اچھا، ہاں، ہادی اور مہدی. صحیح، ٹھیک ہے. اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفا رکھی. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
وہ سچے مسیح ہیں اور دجال